أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آج کی اس مبارک اور نیک محفل میں ہم دوبارہ سے آج اس حبیب رب کائنات، حبیب رب ذوالجلال، نبی رحمت للعالمین، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، نبی محترم، نبی مکرم، نبی محتشم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، شہنشاہ حسینہ، نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، سرنشین ماہ و شاں، صاحب علم نشرح، صاحب الکوثر، لال آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہم اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں، اپنے بے پناہ جذبات اور اپنی بے پناہ اور والہانہ محبت کا خراج نہایت ادب اور احترام سے پیش کرتے ہیں۔ اور بحیر راہب کا واقعہ وہ جو تھا وہ آپ کے لڑکپن کا واقعہ تھا اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ تھا۔ اور بحیر راہب کے واقعے کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ بھی ہے، ایک اور راہب کا، وہ ہے نستورہ راہب۔ وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہ راہب کہاں پہ ملا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی جب لڑکپن کی حد تک پہنچی، یعنی تقریباً آپ کی عمر مبارک جو تھی اس ٹائم 13 برس تھی، کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ 13 برس، کچھ میں ہے 12.5 برس، پر 12-13 برس کے درمیان آپ کی عمر مبارک تھی۔ تو اس ٹائم اب کیونکہ جو حضرت ابو طالب تھے، آپ کی کفالت حضرت ابو طالب کے پاس تھی، تو حضرت ابو طالب جو تھے ان کے پاس تجارت کے لیے مکہ سے قافلے جایا کرتے تھے، شام تک اور یمن تک۔ اچھا، جو مکہ کی سرزمین تھی نا، مکہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا تھا کہ ویسے تو یہ پہاڑی زمین تھی، کیونکہ یہاں پہ کھیتی باڑی کا اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ تو جب کبھی بارش ہوتی تھی، کوئی جگہ ایسی ہوتی تھی جہاں کوئی فصل تھوڑی بہت اگ سکتی تھی تو وہ لوگ اگا لیتے تھے، لیکن جو مین پیشہ تھا وہ تجارت تھا، کیونکہ یا تجارت تھا یا پھر یہ کہ جب حج کے موقع پر لوگ آیا کرتے تھے تو اس ٹائم جو کچھ چیزیں انہوں نے سیل کر دی، وہی تجارت والا ہی معاملہ ہو گیا۔ تو اصل میں مکہ کی سرزمین یوں تھی کہ درمیان میں مکہ کی سرزمین تھی، اس سائڈ پہ اگر آپ جائیں تو یمن کی سرزمین تھی۔ اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں نا، پورا درمیان میں یہ پورا جزیرۃ العرب تھا، اس سائڈ پہ یمن کا علاقہ تھا، اور آگے جائیں تو آپ کو شام کا علاقہ ملتا ہے، مصر کا ہے، عراق کا ہے، یہ والے علاقے اس سائڈ پہ تھے اور یمن اس سائڈ پہ تھا، اور درمیان میں مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ تھا، بلکہ جزیرۃ العرب جس کو کہتے تھے، جس میں بہت سارے علاقے شامل تھے۔ تو جب آپ کی عمر مبارک اس لیول تک آئی کہ آپ 13 برس کے تھے، تو ایک بار حضرت ابو طالب نے قصد کیا تجارت کا، اور حضرت ابو طالب کا یہ تھا کہ حضرت عبد المطلب، کیونکہ ہم تو بڑی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں یہ پورے واقعات میں، تو تھوڑا سا بس میں یہ بتا دوں کہ حضرت عبد المطلب کے بعد، کیونکہ حضرت عبد المطلب اور اس سے پہلے جو آپ کے والد تھے بنی ہاشم، جس کو بنو ہاشم کہتے ہیں، اس سے پہلے ان کے والد تھے قصی، ان کے والد تھے پھر کلاب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جاتا ہے نا پورا، اور یہ وہی خاندان تھا جن کے پاس مستقل جو حرم کا علاقہ تھا، اس کی پوری رسپانسبلٹی اسی خاندان کے پاس آ رہی تھی، اور یہ لڑی تھی پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ پہلے کلاب کی ذمہ داری تھی، کلاب کے بعد پھر قصی کی، پھر بنی ہاشم کی، پھر عبد المطلب کی، پھر اس کے بعد ابو طالب کی، اور بائی چانس کہ عبد المطلب کی بھی اس بیٹے کو رسپانسبلٹی ملی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت جن کے حصے میں آئی۔ تو حرم کی جو پوری ذمہ داری تھی، جیسے جب حجاج کرام آیا کرتے تھے پوری دنیا سے وہاں پہ حج کرنے، کیونکہ حج تو اس دور میں بھی ہوتا تھا نا، حج تو سٹارٹ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے طواف کیا تھا۔ تو یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ اس کو سقایا ان کی ذمہ داری تھی۔ سقایا کہتے تھے کہ جب حجاج کرام آیا کرتے تھے تو ان کے پانی کا پورا جو ارینجمنٹ تھا اس کو سقایا کہتے تھے، حجاج کرام کو پانی پلانا، ان کے رہنے کے بندوبست کرنے۔ اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ جو حجاج کرام ہوتے تھے ان کے لیے لباس اسپیشل تیار کرتے تھے، تو جو لوگ وہ لباس خریدنے کی سکت رکھتے تھے وہ لباس خرید کر طواف کیا کرتے تھے، اور جو باقی لوگ تھے وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا۔ اس زمانے میں یہ بھی تھا، ایون عورتیں مرد بھی،
عورتیں بہت چھوٹا سا کرتا پہن لیتی تھیں اور بس، ورنہ مرد جو تھے وہ برہنہ طواف کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی برہنہ طواف نہیں کیا، کیونکہ آپ کو نبوت تو مل رہی ہے 40 برس کی عمر میں، لیکن تب تک کبھی آپ نے برہنہ ہو کے طواف نہیں کیا. اللہ رب العزت نے، اگر ہم دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کو، تو آپ کے ایک ایک لمحے کی اللہ رب العزت نے ایسے حفاظت کی ہے، جس طرح انسان اپنی کسی چیز کو بہت سمیٹ کے بہت سنبھال کے رکھتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری محبوب چیز ہے. ورنہ تو ہوتا ہے نا، ہم دیکھیں کتنے گناہوں میں لتھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہمارے اللہ رب العزت کے محبوب تھے، بے شک نبوت تو دینی تھی 40 برس کی عمر میں، لیکن جو آپ کی پوری زندگی، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، ہر چیز کی، ہر لمحے کی، ہر موقع کی اللہ رب العزت نے ایسے حفاظت فرمائی ہے، اور ایسے چن کے ہستیاں آپ کے آگے آپ کی حفاظت کے لیے. حلیمہ سعدیہ کو چنا، قبیلے کو چنا، قبیلہ بنو سعد جس کے حوالے کیا گیا حلیمہ سعد کے رضاعت کے لیے. تو اسی طرح ابو طالب کو بھی چنا. تو ابو طالب اس ٹائم جو تھے وہ تجارت کے سفر کے لیے اس ٹائم روانہ ہوئے، کیونکہ ان کے جو اچھا دوسرا یہ تھا ان کا معاملہ، جو خاندان آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑی، اس لیے تو آپ نے سنا نا کہ کہا جاتا ہے کہ حسب نسب میں آپ بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، کہتے تھے نا، کیونکہ آپ کا حسب نسب، اگر ہم، بلکہ ان کی تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کی جتنی بھی پیچھے لڑی جاتی ہے نا، اگر آپ ہر ایک کے اوپر بات کریں تو پورا ایک درس بنتا ہے. یعنی قصی کے اوپر اگر آپ بات کریں تو ان کی وہ چیزیں ان کے اندر تھیں، وہ خوبیاں ان کے اندر تھیں، وہ اوصاف ان کے اندر تھے کہ ایک پورا درس بنتا ہے صرف قصی کے اوپر بات کرنے کے لیے. صرف کلاب کے اوپر اگر آپ نے بات کرنی ہو تو پورا ایک سٹنگ چاہیے آپ کو، ایسی ان کے اندر خوبیاں اور ایسے اوصاف تھے. تو وہ لوگ تو جانتے تھے نا، اس لیے تو کہتے تھے حسب نسب میں آپ کو اللہ رب العزت نے چن کے اس خاندان کے اندر پیدا کیا. پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب کی ذمہ داری جب آئی، تو یہ لوگ جب حجاج کرام کو پانی پلایا کرتے تھے یا جتنی بھی ان کے رہنے کا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے، تو یہ خاندان جو کہ رسپانسبل تھا، یہ کبھی حجاج کرام سے پیسے نہیں لیا کرتے تھے اس چیز کے. تو جو کچھ بھی ان کی آمدنی ہوتی تھی، حالانکہ حضرت عبد المطلب کے پاس بہت پیسہ تھا، بہت مال و دولت تھا، لیکن وہ لٹایا کرتے تھے حجاج کرام کے اوپر، اپنے لیے اتنا نہیں رکھتے تھے. اور یہ اس چیز کو بہت شرف سمجھتے تھے. دیکھیں اس زمانے میں بھی اس چیز کو بہت شرف سمجھا جاتا تھا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنے کے لیے یہاں پہ آ کے موجود ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا. آج تک عربی یہ سمجھتے ہیں نا کیسے خدمت کرتے ہیں جو حجاج کرام جاتے ہیں جب، تو یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے. وہ بھی ایسے ہی شرف سمجھا کرتے تھے اپنے لیے کہ ہمیں حاجیوں کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے. اپنے آپ کو بہت اس چیز کے لیے اللہ رب العزت کے بڑے شکر گزار تھے. خامی تو صرف ایک تھی نا کہ شرک کرتے تھے. لیکن شرک کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کو تو مانتے تھے، وہ یہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کا انکار کرتے تھے. اللہ کو تو سب سے بڑا رب مانتے تھے. ان کو پتہ تھا جب بھی کہیں مصیبت میں پھنستے تھے اللہ کے نام سے مدد مانگتے تھے. لیکن صرف ان میں مصیبت یہ تھی اور ایک ہی پرابلم تھا، اور وہ تھا کہ انہوں نے بت بھی بنا رکھے تھے کہ جب ہم ان بتوں کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت جلدی سنتے ہیں ہماری بات. یہ ان کا سب سے بڑا گناہ تھا کہ صرف ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، ساتھ میں بت بھی بنا کے رکھے ہوئے تھے. تو آج اگر ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بھی کہیں نہ کہیں شکار ہیں ان چیزوں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں شرک، ہر شرک سے، ہر چھپے ہوئے شرک سے بھی بچائے، جو مخفی شرک ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا. اگر ہم یہ سمجھیں ہم اس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں اور یہیں سے بس اسی باس کی ہر بات ماننی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو شرک ہے نا، کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ رب العزت نے کیا. رزق تو آپ کو ایک پائی آپ کو ملے گی. آپ کی موت سے پہلے آپ کو موت آ ہی نہیں سکتی جب تک جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کی جھولی تک آ کے نہیں گرے گا. ایون جو پانی کا قطرہ آپ کے منہ کے اندر جانا ہے نا، اگر وہ بھی حلق سے باہر رہ گیا آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ قطرہ بھی حلق سے اندر چلا نہیں جائے گا. تو رزق کے تو یہ وعدے ہیں. تو بہرحال شرک پہ بھی ایک ڈیٹیلڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک رکھیں گے کہ جس میں ہم، بلکہ ایک نہیں اس کے تو 2-3 ہوں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں ایسی چیزوں میں ملوث ہیں جن کو ہم شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم، لیکن در حقیقت وہ شرک ہیں. تو ہم اس کو پہچان نہیں پاتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے. ہمیں سے ہر ایک کو لگتا ہے نا کہ ہم شرک نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی دعا بھی مانگتے ہیں اللہ ہمیں شرک سے بچا. اصل میں ہم موٹے شرک کو تو پہچانتے ہیں،
لیکن جو بہت چھوٹے چھوٹے، اب آپ دیکھیں کہ کالی رات، کالی چٹان، کالا پتھر، اس کے نیچے کالی چونٹی، آپ کیسے اس شرک کو پہچانیں گے؟ اس کو آپ دیکھ ہی نہیں پاتے. انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے دل میں جو یہ ایک خیال ہے تو کیا یہ شرک ہے یا ایمان ہے یہ. لیکن اللہ رب العزت کا جو یہ وعدہ ہے آپ سے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کریں گے، باقی ہر چیز کو معاف کر دیں گے. اس لیے شرک کا بھی بہت امپورٹنٹ درس ہے، کیونکہ اس شرک کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو ہمارے دلوں میں تو پنہاں ہے لیکن ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم شرک، اگر ہمارے سامنے کوئی بات چلے کہ جی کون کون مشرک ہے تو ہم اپنے آپ کو بالکل یوں مکھن کی طرح نکال لیں گے، ہم نہیں بھائی ہم شرک نہیں کرتے، ہے نا ایسے. لیکن در حقیقت کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، بعض اوقات بس اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ حفاظت فرمائیں شرک سے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچا سکتے. کیونکہ کسی بھی چیز کو اگر ہم نے وسیلہ سمجھ لیا ہے نا کہ یہ اگر آپ باس کی بات مان رہے ہیں اور ایسی بات مان رہے ہیں جو غیر شرعی ہے، تو آپ کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نہیں مانوں گا تو یہ تو مجھے جاب سے نکال دے گا. اب یہ جاب سے کیسے نکالے گا؟ رزق تو رب کی ذات دیتی ہے نا، یہ نکالے گا تو کوئی اور وسیلہ بنائے گا. رب نے تو آپ کو رزق پہنچانا ہی پہنچانا ہے. تو آپ کوشش شرط ہے، کوشش آپ کریں گے. اللہ رب العزت کیسے، آپ رزق تو نہیں اللہ رب العزت آپ کو اس نے دنیا میں بھیجا ہے، 2 وقت کی روٹی اس نے آپ کو دینی ہی دینی ہے. تو یہی وہ شرک تھا کہ جس میں وہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے نا، جو جزیرۃ العرب کے لوگ تھے، وہ اسی شرک میں ملوث تھے. اب جب حضرت ابو طالب جو تھے، جب وہ تجارت کے سفر کے لیے جانے لگے نا، اب یہی میں رزق کی بات بتا رہی تھی کہ حضرت ابو طالب کے پاس دولت تھی، پیسہ تھا، لیکن وہ لٹاتے تھے حجاج کرام کے اوپر. تو لٹاتے تھے تو اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، وہ کوئی سیونگ نہیں ہوتی تھی ان لوگوں کی. تو اپنے پاس جب کچھ نہیں رکھتے تھے تو ظاہر ہے ان کو کچھ نہ کچھ کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے تھے. تو ایک بار انہوں نے قصد کیا کہ ہم شام کا سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے، کیونکہ قافلے ہر وقت آتے جاتے رہتے تھے شام کو بھی. تو تجارت کا سامان اکٹھا کیا اور تجارت کے لیے جب روانہ ہونے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، آپ نے آ کے تو وہ جس اونٹ کے اوپر سوار تھے حضرت ابو طالب، تو اس کی رسی پکڑ لی کہ چچا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو حضرت ابو طالب نے منع کیا کہ نہیں آپ نہیں جائیں ساتھ، کیونکہ سفر کی ظاہر ہے کہ مشکل سفر تھے، کٹھن تھے سفر. اس زمانے میں 1 مہینے کا تقریباً راستہ تھا کہ جس میں وہ شام کے سفر میں جایا کرتے تھے. تو 1 مہینہ جانا اور 1 مہینہ تو آنے کی مسافت ہے، اور جو اس کے علاوہ وہاں پہ قیام ہے اور اس کی کٹھنائیاں ہیں جو سفر کی، گرمی ہے، سردی ہے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ساتھ میں کوئی ان کے ہیٹر جاتے تھے اگر سردی کا موسم ہے، یا کوئی گرمی کا موسم ہے تو کہیں رستے میں کوئی ایسے AC لگے ہوئے ہوں یا کچھ پنکھوں کا بندوبست، تو کچھ بھی نہیں. نیچرلی انوائرمنٹ ہے، نیچرل ویدر. اور ایون جو اس زمانے میں جو سب سے مشکل چیز تھی وہ یہ تھی کہ پانی نہیں ملتا تھا سفر میں. اپنے ساتھ بیچارے چھاگلوں میں رکھ کے چلتے تھے، لیکن آپ سفر میں کتنا پانی اٹھا سکتے ہیں؟ تو وہ ڈھونڈتے رہتے تھے ان کنوؤں کو جو راستے میں ملیں جہاں پانی پی سکیں لوگ، اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں. تو حضرت ابو طالب نے منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں چچا، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، اور آپ بھی میرے پاس نہیں رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ حجت اس لیے باندھی تھی کہ چچا چلیں اسی وجہ سے ہی مجھے ساتھ لے جائیں گے. تو حضرت ابو طالب آخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حضرت ابو طالب جو تھے نا، ان کا دل بہت زیادہ نرم ہو گیا، دل میں ان کے چوٹ لگی آ کے، کیونکہ بھتیجے سے بہت زیادہ محبت تھی. وہ تو بچپن سے، آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، جو یہ ٹاپک تھا جب درس کا ڈسکس ہو رہا تھا، کہ حضرت ابو طالب تو کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے. دسترخوان جب بچھتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ محمد کو ڈھونڈ کے لاؤ. بچے تھے نا، تو جب کھیلنے چلے جایا کرتے تھے دوسرے بچوں کے ساتھ، آپ حضرت ابو طالب فرماتے تھے محمد کو ڈھونڈ کے لاؤ، تب تک کوئی کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے گا جب تک میرا بیٹا محمد نہیں بیٹھے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس بٹھاتے تھے اپنے، اور خود اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کے آپ کی پلیٹ میں رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور برکتیں یوں تھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو اس دن سب لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے، اور جس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ موجود نہیں ہوتے تھے تو کھانا پورا نہیں ہوتا تھا لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحے لمحے کو اللہ رب العزت نے دکھایا ہے لوگوں کو آپ کے آس پاس کے، کہ آپ کا وجود کیسا برحمت تھا اور کیا برکتیں تھیں آپ کے وجود کی. صرف یہ نہیں، صرف ہم لفظ برکت ایسے نہیں بولتے، جو آپ کے پاس لوگ رہتے تھے ان کو برکت محسوس ہوتی تھی، ان کو پتہ چلتا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ جب آپ گھر گئے تو کیسا، ان کو پتہ نہیں چلا، ان کے قبیلے کو پتہ چلا کہ کیسا برحمت بچہ آیا ہے یہ. ان جانوروں کو پتہ چلتا تھا جس پر آپ سواری کرتے تھے.
یہ تو ظالم انسان ہے جو آج کے ہم نہیں پہچان پاتے، ورنہ تو پتھر پتھر، درخت درخت آپ کو دیکھ کے آپ کو سلام کہا کرتے تھے. جب آپ گزرتے تھے تو آپ کو پتھر سلام کیا کرتے تھے. آپ سے فرماتے تھے بعد میں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا. تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، آخر حضرت ابو طالب نے آپ کو روانہ کر لیا، اپنے ساتھ بٹھا لیا، آپ روانہ ہو گئے. تو جب یہ پورا سفر گزار کے آپ پہنچے وہاں پہ شام کی سرزمین کے اوپر، ابھی انٹر ہوئے، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پہ. جہاں پہ پڑاؤ ڈالا وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے پاس انہوں نے جانور وانور اپنے باندھے، خود بھی ریسٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ پڑاؤ ڈالا. تو سامنے جو تھا نا وہ ایک عیسائی راہب کا ایک بنا ہوا تھا، رہائش گاہ بنی ہوئی تھی اس کی. حالانکہ وہ راہب ایسا تھا کہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا. اور گھر سے مراد یہ کہ جس کمرے میں وہ رہتا تھا، عبادت کرتا تھا. تو وہ کیونکہ یہ تجارتی قافلے جو مکہ کے تھے تو ہمیشہ جایا کرتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی اس نے باہر نکل کے ان سے کوئی سلام دعا، کوئی ملاقات نہیں کی تھی. لیکن اس دن خاص طور پر بائی چانس یہ ہوا نا، اللہ رب العزت نے دکھانا تھا نا، ایک چرچا تو تھا نا. آپ سے میں کہتی ہوں جب اس دھرتی پر موجود تھے تو اس کائنات کو پتہ تھا کہ یہاں پہ نبی رحمت موجود ہیں. تو اس نے اس دن نا اپنے وہ جس جگہ پہ اس کی رہائش تھی، اس نے اپنی رہائش گاہ سے نا کھڑکی کھولی. تو اس میں سے اس کی نگاہ جب پڑی نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، تو تب اس کو محسوس ہوا کہ یہ ہستی جو ہے یہ کوئی ڈیفرنٹ ہے، یہ بچہ بہت ڈیفرنٹ ہے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا درخت کے نیچے جگہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پہ بیٹھ گئے. جب سائڈ پہ بیٹھے تو درخت کی ٹہنیاں جھک گئیں آپ کی طرف. آپ اس جگہ بیٹھے جہاں دھوپ تھی، تو درخت نے اپنے جھکاؤ اس طرف کو کر کے آپ کے اوپر سایہ کیا، اور آپ کے اوپر ویسے ہی بادل موجود تھے جو آپ کے اوپر سایہ کیے رہتے تھے. ایسے نا فرشتے بھی تھے جو آپ کے اوپر سایہ کیے رہتے تھے، کبھی بھی آپ پہ دھوپ نہیں پڑتی تھی. تو وہ جو تھا وہ راہب، اور اس کو کچھ اور علامتیں بھی ظاہر ہے کہ نظر آئیں. تو وہ بہت حیران ہوا اور وہ باہر نکلا اس دن اپنی رہائش گاہ سے. بحیرہ اس کا نام تھا. باہر نکل کے آ کے تو اس نے سب سے سلام دعا کی. تو اور اس نے ان سب کو نا دعوت کا پیغام دیا کہ آج شام جو ہے آپ کھانا میری طرف کھائیں گے. تو وہ بڑے حیران ہوئے قافلے والے کہ یہ تو کبھی ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے، آج اس کو کیا ہو گیا کہ ہمیں سب کو بیٹھے بیٹھے دعوت دے دی اس نے. تو بہرحال اور شام کا بڑی بے تابی سے اس کو انتظار تھا، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی شخصیت تھی، جو آپ کی نشانیاں تھیں، وہ توریت میں اور انجیل میں موجود تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بیان کر کے گئے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو بیان کر کے گئے انجیل میں. تو بلکہ سورہ بقرہ کی روایت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ لوگ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. صرف یہ اپنے ذاتی اناد کی وجہ سے، ضد بازی کی وجہ سے یہ اس چیز کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہیں، ورنہ آپ کو پہچانتے ہیں اور ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ اتنی تفصیل سے آپ کے بارے میں اتنا ڈیٹیلڈ تذکرہ موجود تھا توریت اور انجیل میں کہ غلطی ہو ہی نہیں سکتی. جس نے ان آیات کو پڑھ رکھا ہے اسے غلطی نہیں ہو سکتی تھی. پھر جب اس نے دعوت دی، بڑی بےتابی سے وہ انتظار کر رہا تھا کہ شام ہو تو کچھ مزید عقدہ کھلے. اب جب شام ہوئی تو سارے لوگ جو قافلے میں گئے ہوئے تھے وہ پہنچ گئے دعوت کے لیے. وہ پہنچ گئے تو وہ جس نور نظر کا اس کو انتظار تھا نا، وہ جس ہیرے کے انتظار میں تھا وہ نہیں پہنچا. اس کی نظریں تو اسی پہ لگی ہوئی تھیں، تو وہ نہیں پہنچا. تو وہ بڑا بےتاب اندر سے، آخر اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا قافلے والو تم کسی کو چھوڑ کے تو نہیں آئے ہو پیچھے؟ ورنہ دیکھیں اگر آپ ایک اتنے بڑے گروہ کو بلاتے ہیں اور ویسے ہی اگر آپ دعوت دیتے ہیں، آپ کو تھوڑا یاد تھوڑی رہتا ہے کہ کون بیچ میں آیا، کوئی مس بھی ہو گیا بندہ. لیکن اس کی تو نظریں لگی ہوئی تھیں نا آپ کے اوپر، تو اس نے دعوت کا اہتمام ہی آپ کے لیے کیا تھا. تو اب اس نے کہا کہ قافلے والو تم کسی کو چھوڑ کے تو نہیں آئے ہو پیچھے؟ تو اس ٹائم حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہاں میرا ایک بھتیجا ہے، وہ پیچھے ہے، اس کو ہم سامان کے ساتھ چھوڑ کے آئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو تم سب لوگوں کو دعوت دی تھی، تو تم سب نہیں آئے، اس کو کیوں چھوڑ کے آئے؟ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو تم میری دعوت کا تم نے مذاق اڑایا ہے کہ تم اپنے سارے لوگوں کو نہیں لے کے آئے. تو تم ابھی جاؤ اور اس کو لے کے آؤ. اس کو وہ بیچارہ کیا بتاتا کہ اس نے تو انہیں کو ہی بلایا تھا، بس باقیوں کو تو ایسے جیسے کہتے ہیں نا کہ چنگے میں دعوت دی ہے، باقیوں کا تو یہ معاملہ تھا. بہرحال جو آپ کے دوسرے چچا تھے، ایک حضرت حارث چچا کا آپ کے ایک نام حارث تھا، تو وہ گئے اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آئے. تو جب اس نے دیکھا تو کہتے ہیں اس کے کلیجے میں بھی ظاہر ہے کہ محسوس ہوا کہ ٹھنڈ پڑی ہے اب نا، کہ یہ ہستی، یہ آ گیا بچہ کہ جس کے اوپر اس کی خاص نظر تھی
کیونکہ اس کو یقین ہو رہا تھا کہ یہی وہ نبی ہے جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے آج. اس کو وہ نشانیاں نظر آئی تھیں، لیکن وہ صرف ان کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ جو اس کو محسوس ہوا ہے کہ کیا واقعی یہ درست ہے یا نہیں ہے، اس کی تصدیق کے لیے اس نے ان کو دعوت دی تھی. تو جب وہ بچہ آ گیا، اب وہ بڑی بے سے انتظار کر رہا تھا کہ کسی طرح کھانا کھائیں تو میں کوئی بات کروں ان لوگوں کے ساتھ. خیر کھانا سرو ہو گیا، ان لوگوں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد اس نے بٹھا لیا آپ سے کے پاس، آ کے بیٹھ گیا. وہ ساتھ ہی ابو طالب بھی تھے. تو ابو طالب سے کہتا ہے کہ ہاں، پھر اس نے آپ سے پوچھا، تھوڑا سا نام پوچھا آپ کا، اور ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ابو طالب سے بعد میں سوال کیا، پہلے آپ سے پوچھا کہ آپ کو خواب آتے ہیں. دیکھیں، اب جب آپ کسی کی تشخیص کرتے ہیں نا، تو ڈاکٹر جب کسی بیماری کی تشخیص کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ چیزیں میں نے پوچھنی ہیں تو میں پہنچ جاؤں گا اس جگہ تک. تو اس کو بھی پتہ تھا کہ کیا کیا چیزیں ہوں گی. اگر تو یہ نبی اور یہ وہی کائنات کے نبی ہیں جن کا یہ کائنات انتظار کر رہی ہے، تو پھر یہ چیزیں ان میں ہونی چاہیے. اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو خواب آتے ہیں؟ تو آپ سے نے بتایا کہ بالکل خواب آتے ہیں. بلکہ سب سے پہلے اس نے یہ سوال کیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو لات اور عزیٰ کی قسم دیتا ہوں. لات اور عزیٰ جو تھے وہ 2 بت تھے بڑے بڑے، جو مکہ مکرمہ میں رکھے ہوئے تھے، اور لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے آگے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، ان کے نام پہ نام رکھا کرتے تھے، ان سے اپنی منتیں مانا کرتے تھے. تو اس نے کہا میں آپ کو لات اور عزیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ جو میں آپ سے جو پوچھوں گا آپ مجھے سچ بتائیں گے. تو جب اس نے لات اور عزیٰ کا نام لیا تو آپ نے اتنے غصے سے جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ لات اور عزیٰ کا میرے سامنے نام مت لو. میں ان 2 ہستیوں سے جس قدر نالا ہوں تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں ان کی قسم نہیں کھاتا کبھی. تو جب اس نے آپ کے تیش کو دیکھا نا، آپ جس جوش سے اس بچے نے جواب دیا تو وہ ڈر گیا. اور وہاں پہ تھوڑا اس کو یقین ہوا ہوگا نا، جب اس کو پتہ چلا کیوں کہ نبی ہوتے ہوئے کسی بت کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے لات اور عزیٰ، آپ اللہ کی قسم کھائیں پھر. کیونکہ خود تو وہ عیسائی تھا نا، خود تو وہ اللہ کو مانتا تھا، بت پرست نہیں تھا وہ. لیکن اس کو یہ پتہ تھا کہ مکہ والے بت پرست ہیں اور یہ لات اور عزیٰ کی قسم کو مانتے ہیں. تو یہ چیک کرنے کے لیے، وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اس نے کویسچن کیا کہ آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھائیں. تو جب آپ سے نے اتنے غصے سے جھٹک دیا اس کے سوال کو، تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ اللہ کی قسم کھائیں. تو آپ سے نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی قسم کھاتا ہوں کہ جو تم مجھ سے پوچھو کہ میں تمہیں سچ بتاؤں گا. تب اس نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو خواب آتے ہیں؟ تو آپ سے نے فرمایا کہ ہاں آتے ہیں. تو پھر اس نے خوابوں کے بارے میں پوچھا کہ کس طرح کے خواب آتے ہیں آپ کو. تو آپ سے نے بتایا کہ مجھے کس طریقے سے خواب آتے ہیں. اس کے بعد اس نے کچھ اور سوالات کیے اندازہ لگانے کے لیے. پھر اس نے حضرت ابو طالب سے پوچھا. اس نے کہا کہ ابو طالب یہ بچہ کون ہے؟ کہ ابو طالب نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب نے تو فرتے محبت سے کہا نا، کیونکہ اتنی محبت کیا کرتے تھے آپ. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرا بیٹا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں ابو طالب، یہ تم جھوٹ بول رہے، یہ تمہارا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اگر تو میں جہاں تک پہنچا ہوں یہ وہی بچہ ہے، تو اس کا باپ اس ٹائم زندہ نہیں ہے، اس کے باپ اس ٹائم زندہ نہیں ہو سکتا. تو تب حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ تھا، لیکن یہ میرے بیٹوں کی طرح ہی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی نا بات کی، لیکن یہ میرے بیٹوں کی طرح ہی ہیں یہ. تو اس میں بحیرہ نے کہا کہ ہاں اب ابو طالب تم نے بات سچی کی ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہی ہوگا، اور اس ٹائم وہ زندہ نہیں ہو سکتا، حیات نہیں ہو سکتا. تو پھر اس نے آخری سوال یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس نے کہا کہ میں نے جو بھی باتیں آپ سے پوچھی ہیں مجھے ایک بات کا یقین ہو گیا ہے، صرف میں ایک آخری تصدیق کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ سے نے فرمایا کہ ہاں کیا؟ نہیں میں برا نہیں مناؤں گا، آپ پوچھیں. تو اس نے کہا کہ میں آپ صرف اپنے کندھے کے اوپر سے نا قمیض ہٹا دیں، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. آپ نے شرٹ کو پیچھے کیا، اس نے ظاہر ہے کہ ہٹایا. جب اس نے ہٹایا تو وہ مہر نبوت تھی، اور پھر اس نے اس مہر نبوت کو چوما، اس مہر نبوت کو اس نے چوما. اور اس ٹائم اس کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ آخری نبی ہے کہ جن کا یہ کائنات انتظار کر رہی ہے. تب اس نے حضرت ابو طالب کو کہا، اس نے کہا ابو طالب اس بچے کو فوراً یہاں سے واپس مکہ لے جاؤ، اس کو یہاں پہ نہیں رکھو. کیونکہ اگر یہ یہودیوں کو نظر آ گیا، اگر یہودیوں نے اس کو پہچان لیا، اس کو پتہ تھا نا کہ اگر میں نے پہچان لیا اتنی دور سے تو یہودیوں کے پاس بھی تو وہی کتابیں، وہی علامتیں ہی ہیں نا.
اس نے کہا کہ اگر یہودیوں نے اس کو پہچان لیا تو اس کو قتل کرنے سے باز نہیں آئیں گے وہ، تو اس کو فوراً اس کو واپس مکہ بھجوا دو، اس کو واپس لے جاؤ۔ تو حضرت ابو طالب نے اس ٹائم پھر کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ کو کسی کی معیت میں، اس میں مختلف روایات ہیں، کچھ ہیں کہ آپ کو کسی کی معیت میں واپس بھیج دیا، کچھ ہیں کہ فٹافٹ آپ نے تجارت کی اور بغیر اپنا ٹائم ایکسٹینڈ کیا آپ سسم کو لے کر تو واپس آ گئے۔ لیکن باہر جس طرح بھی ہوا، اس واقعے سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دیکھیں کتنے موقع آئے تھے، ہم نے تو پوری ڈیٹیل پیچھے دیکھی ہے نا، کتنے موقع آئے تھے کہ آپ کو نہیں پہچانا گیا، آپ کی تو پیدائش سے پہلے آپ کو حضرت بی بی آمنہ کے بطن میں پہچان لیا گیا۔ ایون وہ پتھر بھی تھے جو بی بی آمنہ کو سلام کیا کرتے تھے اور آپ کو بتایا کرتے تھے، آپ کو بشارت دیا کرتے تھے کہ جو یہ بچہ تمہاری گود میں ہے آمنہ، بشارت ہو تم کو، بشارت ہو آمنہ، یہی وہ احمد ہے، یہی وہ محمد ہے، یہی وہ احمد ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کے سامنے کتنے لوگوں نے اظہار کیا، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو تب کیا واقعہ ہوا تب بھی۔ تو یہ سارے حالات جو ہے نا، اگر بچپن کے ایک ایک لمحے کو دیکھا جائے تو نبی کی سیرت کو بیان کرنا، آپ ان کی سیرت وہاں سے نہیں شروع ہوتی جہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے، آپ کی سیرت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ابھی آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی۔ اس ماں کا انتخاب کیسے کیا گیا، اس باپ کا انتخاب کیسے کیا گیا، وہ نور یاد نہیں ہے کہ وہ حضرت عبداللہ کے ماتھے پہ جو نور تھا اس کو کیسے پہچانا تھا اس عورت نے جس نے آپ کو دعوت دی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ کی سیرت کا اندازہ تو وہاں سے ہوتا ہے۔ تو یہ تو آج اگر ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے بعد میں آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا تو وہ صرف ذاتی اناد کی وجہ سے تھا، وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ آپ کو پہچان نہیں پائے یا وہ ان کو کوئی ڈاؤٹ تھا کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے۔ ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا، ان کو 100% ان کو یقین تھا کہ یہ وہی نبی ہیں، لیکن صرف کیا تھا کہ ان کو ذاتی اناد تھا، ماننا نہیں چاہتے تھے وہ، کیونکہ حضرت اسماعیل کی لڑی میں سے آپ آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو کائنات کے وہ خوش نصیب والد ہیں جن کا ایک بیٹا حضرت اسماعیل حرم کے امام تھے اور دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام مسجد اقصی میں امام تھے۔ ہے کوئی باپ ایسا دنیا میں، کوئی کائنات میں کوئی باپ ایسا تو دکھائیں کہ جس کا ایک بیٹا حرم کا امام ہو اور ایک بیٹا مسجد اقصی کا امام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو کیا ہی شان ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہ عنایتیں ایسی اللہ رب العزت نے، اور کیوں کی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو ایسا راضی کیا، اللہ رب العزت کو ایسا راضی کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی جسے کہتے ہیں رحمتوں کے دریا بہا دیا، آپ نے کھول دیے، نیت کر لی، ارادہ کر لیا کہ ابراہیم، اب پہلی آیت یہی آتی ہے سورہ ابراہیم میں، سورہ بقرہ میں، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف شروع ہوتا ہے، ابھی پہلی بات ہوتی ہے، پہلی بات، پہلا تذکرہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پہلی لائن میں یہی بتایا ہے کہ اور جب تمہارے رب نے ابراہیم کو آزمایا وہ ہر آزمائش پورا اترا۔ تو پھر ہم نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانا چاہتے ہیں، تو ساتھ بھی ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بات یہی کی۔ تو پھر ابراہیم نے سوال کیا کہ اور میری اولاد میں سے، دیکھیں جب آپ کو محسوس ہو نا کہ اس ٹائم کوئی گھڑی قبولیت کی، فوراً اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیا کہ جس میں انہوں نے اپنی ذریت کی دعا نہ کی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی قرآنی دعائیں ہیں اس میں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے رزق مانگا، ان کے لیے نیکی مانگی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل میں پیدا کیا گیا۔ بے شک اللہ رب العزت کی ایک حکمت اور ایک مرضی بھی ہے، لیکن آخر دعاؤں کا سلیقہ سکھایا ہے نا اللہ رب العزت نے ہی تو سکھایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب حرم کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تب جا کے ان دونوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ رب العزت ہمارے درمیان ایک نبی ایسا مبعوث فرما جو آپ کی آیات کو پڑھ کر سنائے، علم اور حکمت کی تعلیم دے، لوگوں کو تزکیہ کرے۔ یہ سورہ بقرہ کی پہلے سپارے کی آخری آیتیں ہیں یہ۔ تو یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے وہ تمام انبیاء آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، درمیان میں جتنے بھی انبیاء ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ، یہ ایک جو نبی خاص تھے نا، جو محبوب نبی تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے۔ وہ ایک نبی جو آخری تھے نا، جو اپنے محبوب تھے اللہ رب العزت کے، اللہ نے ان کو بھی ایک ہی رکھا حضرت اسماعیل کی لڑی میں۔ وہ علماء جب بیان کرنے پہ آتے ہیں تو اتنی پیاری باتیں بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت کی صفت ہے نا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی لڑی میں سے بھی وہ ایک ہی نبی
اپنے نبی کو بھی ایک ہی رکھا اس لڑی میں سے. تو یہ واقعہ بحیرہ رحب کا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ رب العزت نے اس طرح کی. ابو طالب کو جب یہ بتایا نا اس نے پھر بتایا، اس نے کہا کہ ابو طالب ان کو واپس لے جاؤ، یہ اس امت کا نبی ہے، اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں کائنات انتظار کر رہی ہے، یہ آخری نبی ہیں اس امت کے. تو ابو طالب بھی اس دن سے ڈر گئے، اور ابو طالب اس کے بعد آپ کو تجارت پہ نہیں بھیجتے تھے. وہ بس ایک ہی سفر تھا آپ کا ابو طالب کے ساتھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی اپنے نبی کی جوانی کی. دیکھیں انسان جوانی میں کتنی غلطیاں کر جاتا ہے، کتنی لغزشیں کر جاتا ہے. خاص طور پہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بچے ماحول سے سیکھتے ہیں. تو ماحول کیا تھا؟ ماحول تو وہی عرب کا تھا، ماحول تو وہی بت پرستی کا تھا، ماحول میں تو وہی جو خاندانی لڑائیاں اور وہی شادی بیاہ کے یہی رسم و رواج اور ہر چیز ایسی ہی تھی ماحول کے اندر. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی خود تربیت فرمائی. آپ سے خود فرمایا کرتے تھے کہ میری تربیت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے. تو واپس آ کے اب تجارت کو تو آپ کو نہیں بھیجا گیا دوبارہ. تو آپ سے ہم نے پھر حضرت ابو طالب سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے جو ہے وہ بکریاں چرانے کی اجازت دے دیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں بہت سارے بچے جو تھے اور بہت سارے لوگ بکریاں چرایا کرتے تھے، کیونکہ اور تو کوئی پیشہ تھا نہیں نا وہاں پہ. تو حضرت ابو طالب اجازت نہیں دینا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ تھوڑی سی بھی محنت کریں یا تھوڑی سی بھی تکلیف اٹھائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات برکت تھی وہ یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں اپنے چچا کے اوپر بوجھ بنوں، کیونکہ آپ دیکھتے تھے کہ میرے چچا کے جو فائنینشیل حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، بچے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے، اور جو مال ہوتا ہے یہ حاجیوں پہ لٹاتے ہیں، حجاج کرام پہ. تو آپ کی ذات، آپ تو حلیمہ سعدیہ کے گھر میں بھی رہتے ہوئے بھی یاد ہے جب اتنی چھوٹی سی عمر کے تھے تو آپ کہتے تھے کہ میں جانا چاہتا ہوں، جب میرے بھائی جاتے ہیں تو میں کیوں نہ جاؤں. تو حضرت ابو طالب سے آپ نے ریکویسٹ کی کہ میں بکریاں چرانے کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو اس ٹائم پھر آخر حضرت ابو طالب جب بہت اصرار آپ کا بڑھ گیا تو حضرت ابو طالب نے آپ کو اجازت دے دی. تو آپ نے بھی مکہ کے کچھ بکریاں لے کے مکہ کے کچھ گھروں کی، تو آپ بکریاں چرانے کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر جایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو آپ کے ساتھی تھے جو باقی مل کے بکریاں چرایا کرتے تھے، تو ایک بار آپ نے ان سے کہا کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں 2 بار ایسا ہوا کہ میرے نفس نے وہ خواہش کی ہو دنیا کی چیزوں کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان دونوں بار مجھے محفوظ رکھا. اب دیکھیں رب نے حفاظت اپنے نبی کی کیسے کی ہے. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں یہاں پہ، جب انہوں نے کہا کہ میں اب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ساتھی کو کہا جو آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج تم میرے حصے کی بکریاں چرا لو اور میں بھی، کیونکہ مکہ میں قصہ گوئی بڑا مشہور تھی. قصے جس طرح مجمع لگا کے نا تو قصہ سنایا کرتے تھے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بھی آسٹریا میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ سٹوری ٹیلنگ کا بہت رواج ہے. خاص طور پہ اگر آپ ان کے ریموٹ ایریاز میں چلے جائیں، جیسے بادن ایک بار میں گئی تو وہاں پہ ایک جگہ جھرمٹ مطلب بینچز رکھے ہوئے تھے اور وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بندہ ان کو کچھ سٹوری سنا رہا تھا، سٹوری ٹیلنگ کا. تو ایسی مکہ مکرمہ میں بھی قصہ گوئی بڑی مشہور تھی. لوگ مجمع لگا کے بیٹھتے تھے اور کوئی نہ کوئی قصہ سنایا کرتے تھے، اور اس میں بعض اوقات اپنے بڑوں کے واقعات سنایا کرتے تھے، کیونکہ یہ بڑا شرف سمجھا جاتا تھا نا کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ اس طرح لڑائی کرتے تھے اور اس طرح لڑائی کرتے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا. تو آپ سے ہم نے سوچا کہ میں بھی تو کوئی قصہ سنوں کہ کس طرح کے قصے سناتے ہیں، جس طرح بچوں کو شوق ہوتا ہے. تو آپ نے جب اس کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس طرح کیا کرتے تھے، بعض اوقات وہ بھی جاتا ہوگا نا اس طرح بکریاں آپ کے حوالے کر کے. تو جب آپ نے بکریاں اس کے حوالے کی اور آپ آگئے شام کو مکہ مکرمہ، کیونکہ آپ مکہ مکرمہ سے باہر بھی بعض اوقات رات گزارا کرتے تھے بکریوں کے کو لے کے نا. وہاں پہ کوئی ٹینٹس ہوتے ہوں گے، کوئی خیمے ہوں گے، کوئی رہائش گاہیں ہوں گی، واللہ عالم. تو اس رات آپ بکریاں اس کے حوالے کر کے تو آپ واپس آ گئے، اور آپ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے نا تو آگے آپ نے دیکھا کہ بڑا کوئی رونق ہو رہی ہے، کچھ باجے بج رہے ہیں. تو آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں اس گھر میں شادی ہے. تو آپ نے سوچا کہ میں بھی یہ شادی کا فنکشن دیکھنے ہوں کہ شادی کی رسم و رواج یہاں پہ کیا ہوتی ہیں. تو جب آپ یہ دیکھنے کے لیے اس شادی والی جگہ پہ پہنچے، اس گھر میں پہنچے کہ جہاں پہ وہ رسم ہو رہی ہوگی، تو وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسے لگا کہ میرے کانوں میں آواز آنی بند ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کے پر نیند غالب کر دی اور آپ کو وہیں پہ نیند آ گئی. وہ پوری رات وہ باجے بجتے رہے یا جو بھی ان کے رسوم و رواج ہوں گے وہ سب ہوتے رہے.
لیکن آپ کی آنکھ نہیں کھلی، اور آپ کی آنکھ تب کھلی جب صبح کا ٹائم ہو گیا، حتیٰ کہ سورج کی کرنیں پڑیں آپ کے چہرے کے اوپر، تو تب آپ کی آنکھ کھلی اور آپ حیران ہوئے کہ میں تو آیا تھا وہ قصہ گوئی سننے کے لیے یا یہ شادی دیکھنے کے لیے، تو یہ تو میں دیکھ ہی نہیں سکا۔ تو بچے تھے ظاہر ہے، آپ سے نے سوچا ہوگا پتہ نہیں مجھے نیند آ گئی، یہ تو نہیں پتہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے کانوں کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ لیکن جس نبی کو باعث رحمت بنانا تھا، جس کو ہادی بنانا تھا، جس کے ذمہ قرآن جیسی رسپانسبلٹی دینی تھی، کیسے اس کے کان سنتے ان چیزوں کو؟ سن ہی نہیں سکتے تھے، یا کیسے وہ آنکھیں دیکھتی ہیں ایسی چیزوں کو جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں تھی؟ جس کو اللہ رب العزت نے جس ہادی کے ذریعے پوری کائنات کو بتانا تھا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، تو اس کی حفاظت بھی پھر اللہ رب العزت نے خود فرمائی۔ پھر دوسری رات آپ نے پھر سوچا کہ اچھا مجھے نیند آ گئی ہے، تو آج میں پھر جا کے قصہ گوئی والی محفل سنتا ہوں، تو آپ واپس آ گئے اپنی بکریاں چرانے والی جگہ پہ۔ تو اس لڑکے جو آپ کا ساتھی تھا اس نے پوچھا کہ ہاں کیسا رہا؟ آپ نے کہا مجھے تو رات کو نیند آ گئی، میں تو کچھ دیکھ ہی نہیں سکا، تو میں آج پھر یہ ارادہ کرتا ہوں ایک رات میری بکریاں اور بھی سنبھالو۔ آپ نے قصد کیا، جب آپ پھر مکہ میں داخل ہوئے، وہ قصہ گوئی والی جگہ پہ پہنچے، لیکن کوئی آپ کو دوبارہ نیند غالب ہو گئی، ساری رات ویسے ہی سوئے رہے، صبح کو سورج کی کرنیں پڑیں تو پھر آپ کی آنکھ کھلی۔ تو قصہ گوئی میں اکثر جھوٹے قصے سنائے جاتے تھے، تو آپ کے کانوں تک اللہ رب العزت نے جھوٹ کو جانے ہی نہیں دیا، نہ جھوٹ کو جانے دیا، نہ ان باجوں کو جانے دیا، نہ ان شیطانی جو رسوم و رواج تھی ان کی، جس میں بتوں کے سامنے پتہ نہیں وہ کیا چڑھاوے چڑھاتے ہوں گے، نہ ان چیزوں کو آپ تک پہنچنے دیا۔ بس یہ 2 مواقع ایسے تھے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی دنیا کی چیز کی خواہش کی تھی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے دور کر دیا اور نیند غالب کر دیا آپ کے اوپر، آپ وہ دیکھ ہی نہیں سکے۔ اس کے بعد پھر ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب دوسرا جو یہ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برہنہ ہو کر طواف نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ مکہ میں قحط سالی کا ٹائم آ گیا، مکہ میں یہ تھا کہ بارش نہیں ہوئی تھی بہت عرصہ سے، تو جب بارش نہیں ہوئی تو لوگ جو تھے مکہ کے وہ بڑے پریشان، کیونکہ جو ان کے جانور تھے، کیونکہ پانی اکٹھا کیا کرتے تھے نا لوگ، اور جو ان کے جانور تھے ان کے لیے پانی نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں اگتا تھا، جانوروں کو ظاہر ہے جو بھی وہ خوراک کھلاتے ہوں گے اس زمانے میں وہ کچھ نہیں اگتی تھی، جانور ان کے مر رہے تھے۔ جب جانور مر رہے تھے تو آٹومیٹکلی، کیونکہ انہی جانوروں کا تو دودھ پیتے تھے وہ، وہی تو ان کے ذریعہ معاش بھی وہی تھے، اور اسی سے ہی ان کو گوشت ہے یا ان کا دودھ ہے یا کچھ بھی چیزیں ہیں، جب جانور ہی مرنا شروع ہو جائیں گے تو ان بیچاروں فاقے کے اوپر آ گئے۔ تو سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے پاس گئے، کیونکہ حضرت ابو طالب متولی تھے کعبہ کے حرم کے، تو انہوں نے جا کے حضرت ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب مکہ میں ایسا قحط کا عالم ہے، بچے ہمارے فاقوں سے مر رہے ہیں، بارش کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تو تم چل کے دعا کرو۔ تو حضرت ابو طالب نے یہ کیا کہ دعا کے لیے نکلے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا آپ نے، تو جب دعا کرنے کے لیے جانے لگے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیٹھ تھیں وہ کعبہ کے ساتھ لگا دی، اور آپ کے ہاتھ اٹھا دیے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کو اوپر اٹھا دیا، اور پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد دعا مانگو۔ جب آپ نے دعا مانگی تو کہتے ہیں ابھی ہاتھ آپ کے نیچے نہیں گرے تھے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش کی اچانک لوگوں نے دیکھا کہ کالے سیاہ بادل بھاگ دوڑتے چلے آ رہے ہیں، آپ سے کی دعا جاری ہے اور آپ کے ہاتھوں کے اوپر چھینٹے پڑے ہیں بارش کے، اس قحط کے عالم میں۔ دیکھیں جو نبی رحمت کے نام سے مشہور ہیں، جس کو رحمت کائنات کی رحمت ہیں، جو وہ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ رب العزت ان کے ہاتھ گرنے سے پہلے ان کی دعا پوری نہ کریں، ہو نہیں سکتا تھا۔ آپ کے ہاتھ نیچے نہیں گرے تھے، اور اسی بات کا حوالہ جب نبوت کے بعد جو قریش اور کفار آپ کو تنگ کیا کرتے تھے اور آپ کے اوپر مصیبتوں میں آپ کو مبتلا کرتے تھے، تو حضرت ابو طالب اسی وقت کا حوالہ دیتے تھے کہ قریش والو، مکہ والو، کیا تم اس وقت کو بھول گئے ہو جب تم میرے اس بھتیجے محمد کے وسیلے سے تم دعا منگواتے تھے اور بارش ہوا کرتی تھی؟ تو آج تم اس رحمت والی ہستی کو بھول گئے ہو، آج تم اسی کا انکار کرتے ہو، آج تم اسی کے لیے سختیاں لاتے ہو، اسی کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہو، جس کو تم صادق اور امین کہتے تھے، آج اسی کی بات کو جھٹلاتے ہو، اسی کی بات پہ تم یقین نہیں رکھتے۔ تو بہرحال یہ حضرت ابو طالب نے اس موقع پہ چند بڑے خوبصورت اشعار کہے تھے جو کہ عربی میں تھے، لیکن انہی اشعار کو پھر وہ پڑھا کرتے تھے جب مکہ والے اور قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے تھے۔